بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو قافلے والے انہیں کنویں سے نکال کر مصر لے گئے۔ وہاں عزیز مصر نے قافلے والوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاری قیمت میں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کی دیکھ بھال کرو، ہمیں اس سے نفع کی امید ہے، یا ہو سکتا ہے ہم آگے چل کر اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی دعوت گناہ کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو اس نے آپ کو روکنا چاہا، جس میں آپ کی قمیص پچھلی جانب سے پھٹ گئی، اور جب معاملہ عزیز مصر کے یہاں پیش ہوا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا چاہا، لیکن ایک بچے نے ان کی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ کرتے کا پچھلی جانب سے پھٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بے قصور ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر و حاکم کو فیصلہ کرنے میں قرائن اور علامات کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا علم اور ملکی انتظام کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ عزیز مصر نے پوری حکومت ان کے حوالے کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں جیل خانے سے نکال کر تخت و سلطنت پر بیٹھا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ آخرت کی جو نعمتیں اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کی اس دولت اور حکومت کے مقابلے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا کی عزت و دولت کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آخرت کی بے پناہ نعمت اور اجر و ثواب پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے لڑکے بنیامین بھی ان سے جدا ہو گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی قوموں کی نافرمانی کے واقعات اور ان کے برے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ ان سچے اور تاریخی واقعات سے عقل مند لوگ عبرت حاصل کریں اور قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی کس طرح نصرت و مدد فرماتے ہیں اور عزت و نیک نامی کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اور کس طرح مکر و فریب اور انکار کرنے والوں کو ذلت و رسوائی کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، وہیں اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھی مقرر فرما دیے جو شیاطین اور برے جنات اور تکلیف دہ چیزوں سے لوگوں کی آگے پیچھے دائیں بائیں اور ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں رزق کی زیادتی اور رزق میں کمی کا ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول و مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اپنی حکمت سے رزق میں زیادتی کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہے رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ کافر لوگ اگرچہ دنیا کی خوشحالی پر خوش ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت معمولی سی چیز ہے۔ اصل خوشحالی تو آخرت کی خوشحالی ہے، لہٰذا دنیاوی زندگی میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی سے مطمئن ہو کر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی انسان کو دولت و حکومت، عزت و شہرت اور عیش و عشرت کے نقشوں سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی یاد میں لگ گئے تو ذکر اللہ کا نور ان کے دلوں سے ہر قسم کی دنیاوی پریشانی اور وحشت و گھبراہٹ دور کر کے حقیقی سکون اور راحت عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی رہنمائی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے نماز ادا کرو اور جو مال اللہ نے دیا ہے اسے پوشیدہ اور کھلا دونوں طرح خرچ کرتے رہو اور خوب نیک عمل کرو۔ ہر شخص کو اپنے نیک اعمال ہی کام دیں گے، اس دن مال و دولت کام نہ آئے گا۔ جس مال و دولت کے لیے دنیا میں خدا کی نافرمانی کرتے تھے وہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن گنہگاروں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا اور ان کو گندک کا ایسا بدبودار لباس پہنایا جائے گا جس میں آگ بہت جلد اور تیزی سے اثر کرے گی، اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ جو آج قرآن پاک پڑھا گیا اس کا۔ اس میں آج سورت گزری ہے سورہ یوسف۔
وہ یوسف علیہ السلام کا اس کے اندر پورا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری صورتیں گزری ہیں، لیکن سورہ یوسف ایک بہت ہی اہم صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ نبیوں کا ایک خاندانی سلسلہ ہے جو نبی در نبی چلا آیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بڑھاپے کی عالم میں یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن باقی بھائی ان سے حسد کرتے تھے اسی محبت کی بنا پر، تو کنویں میں ڈال کے آ گئے اور ابا سے یہ کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو بڑھاپے کے عالم میں بیٹے کا چلا جانا ایک صدمہ تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام جس بازار کے اندر، جس شہر کے اندر بکے ہیں غلام، کالا یا بشرا ہاذا غلام، آواز لگائی گئی اس بیچنے کے لیے، تو مصر کے جو عزیز ہیں انہوں نے خریدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غلام کو اسی شہر کا، اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ اس سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، تمہارا کام ہے کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ خوشحالی دے، آسانی دے، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر پریشانی آ جائے تو تم صبر کرو۔ دو چیزیں ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے، آرام دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، تو ہم اترانے لگتے ہیں، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں رکتے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، یا بہت زیادہ ہم نے محنت کری ہے تو ہم نے اتنا کما لیا، اتنا بڑا سب کچھ بنا لیا۔ یہ بیوقوفی اور جہالت کی چیز ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ جب کشمیر کے اندر سیلاب آیا تھا، اس وقت ہمیں بھی جانے کا موقع ہوا وہاں پر مدد کے اعتبار سے، تو ایک فیملی ایسی تھی، ان کی بات سن کر کے ایک عبرت اور نصیحت حاصل ہوئی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آج ہم لوگ تقریباً 17 دن سے اس کیمپ کے اندر ہیں، اور میری بیٹی بھی یہیں پر ہے، اور میری بیٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ 18 سال کی ہے، اور اتنے سال میں جب سے وہ اسکول گئی ہے، گھر سے گاڑی میں قدم رکھا ہے اور اسکول میں جا کے پیر اتارا ہے۔ اس طرح سے ناز و نخرے سے پلنے والی ایک لڑکی وہ کیمپ کے اندر، اللہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، گناہ کیا ہو تب عذاب آیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں کر کے دکھاتا ہے۔ ترکی کے اندر ابھی زلزلہ آیا، کتنے بڑے بڑے مالدار، کتنے بڑے بڑے گھر، کتنے بڑے بڑے ٹاور یعنی زمین بوس ہو گئے پل بھر میں۔ ابھی چند ہفتے پہلے یہاں بھی زلزلہ آیا اسی کے انداز میں، یعنی جو اپنے طاقت کے نشے میں چور تھے وہ بھی اپنے ٹاوروں سے نکل کے، جو یہ کہتے ہیں ہم گولف کورس روڈ پہ رہتے ہیں، ہمارے 20-20 کروڑ کے فلیٹ ہیں، مکان ہیں، وہ اپنے مکانوں کو چھوڑ کر کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے دہشت کے مارے۔ یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس حال میں چاہے وہیں پکڑ سکتا ہے، اس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ تو اس وجہ سے جب بھی حالات سازگار ہوں، بہتر ہوں، اچھے ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب حالات پریشانی کے ہوں، مصیبت کے ہوں، آزمائش کے ہوں، تو صبر کریں، تو اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب بھی کرے گا اور دونوں جہان میں کامیاب کرے گا، اور ہمیں صبر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔